بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہباز شریف 2 روزہ دورے پہ فرانس چلے گئے ہیں۔ جو ہی یہ خبر سامنے آئی تو تحریک لبیک کا ابھی کوئی موقف سامنے نہیں آیا کہ جو قومی یوتھ ہے، جو سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک امت مسلمہ کے لیڈر کے جو پیروکار ہیں، ان کو بہت زیادہ تکلیف شروع ہو گئی اور انہوں نے تحریک لبیک کے اوپر تابڑتوڑ حملے شروع کر دیے، خاص کر ٹویٹر کے اوپر جا کے، سوشل میڈیا کے اوپر، کہ اب آپ کیوں خاموش ہو؟ عمران خان کے دور میں تو آپ لوگ بار بار روڈوں پہ نکل آتے تھے، اب آپ خاموش ہو۔ تو ناظرین، اس کے اوپر کئی بار جواب دیا جا چکا ہے تحریک لبیک کی طرف سے۔ حافظ سعد رضوی صاحب نے بھی فرق وڑائج کو انٹرویو دیتے ہوئے اس کے اوپر تفصیلی بات کی تھی، لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ یہ منافق لوگ ہیں۔ آج میں ان کو ان کے لیول پہ جا کے جواب دینا چاہوں گا، جو زبان یہ سمجھتے ہیں اسی زبان میں جا کے ان کو آج میں جواب دیتا ہوں کہ یہ بار بار تحریک لبیک کے اوپر تنقید کیوں کرتے ہیں، ان کی کیا مجبوری ہے، کیوں یہ بار بار منافقت کرتے ہیں۔ شہباز شریف فرانس کے دورے پہ گئے، کیوں گئے، کس لیے گئے؟ نہیں جانا چاہیے، تحریک لبیک بھی کہتے ہیں یہ نہیں جانا چاہیے، یوتھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو آواز اٹھانا چاہیے۔ ناظرین، آج میں تھوڑا اس کو الگ طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ آخر جو قومی یوتھ ہے ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ جب عمران خان کے دور میں یعنی کہ تحریک لبیک نے احتجاج کیا تھا کہ آپ فرانسیسی سفیر کو ملک سے باہر نکالو یا اس کے خلاف قرارداد جمع کرو، یہ 2 مطالبے تھے۔ پہلا مطالبہ تھا نکالنا، وہ حکومت کی مجبوری تھی، چلو بھئی آپ ایسا کریں کہ قرارداد جمع کرا دیں۔ یہ تحریک لبیک ایسا کیوں کہہ رہی تھی، اس کا کیا مقصد تھا؟ اگر فرانسیسی سفیر ملک سے باہر چلا جاتا، اس کو نکال دیتے، مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیتے، تو جو گستاخی فرانس میں ہوئی تھی کیا وہ گستاخی واپس ہو جاتی یا فرانس کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا تھا؟ جیسا کہ عمران خان کہتا ہے نا کہ ہم فرانس کی سفیر کو نکال دیں گے تو فرانس کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ کوئی اثر نہیں پڑتا، کچھ بھی نہ ہوتا۔ چاہے فرانسیسی سفیر کو بھی نکال دیتے، چاہے یعنی کہ بائیکاٹ بھی کر دیتے، قرارداد بھی جمع کرا دیتے، تو فرانس کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں تھا۔ تو پھر تحریک لبیک کا مقصد کیا تھا؟ تحریک لبیک کا مقصد یہ تھا کہ جو فرانس نے گستاخی کیا ہے، جب مغرب بار بار گستاخی کرتا ہے تو وہ مسلمانوں کی غیرت کو چیک کرتا ہے، تاکہ ان کو معلوم پڑے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بننے والا پاکستان، وہاں سچے عاشق رسول رہتے ہیں، اگر ہم کوئی ایسی حرکت کریں گے تو وہ ہم کو منہ توڑ جواب دیں گے، وہ غیرت مند قوم ہے اور غیرت مند مسلمان ہے۔ یہ پیغام جانا چاہیے فرانس کو، یہ مقصد تھا تحریک لبیک کا۔ لیکن عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں، ہم بھوکے مر جائیں گے، اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اور وہ کس کے لیے کر رہا تھا؟ یوتھیوں کے لیے کر رہا تھا، اور یوتھیوں نے کہا ہے کہ خان صاحب ٹھیک کہتا ہے۔ اچھا، فرانسیسی سفیر تو نہیں نکلا، قرارداد تو جمع نہیں ہوئی، لیکن جو تحریک لبیک کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ فرانس کو پیغام دینا کہ مسلمانوں میں غیرت مند لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، وہ پیغام تو فرانس کو پہنچ گیا۔ اس لیے تو فرانس نے کہا تھا سعد رضوی کے خلاف کارروائی کرو، فرانس کی کہنے کی وجہ سے سعد رضوی صاحب کو جیل میں ڈالا گیا۔ تو تحریک لبیک کا مقصد تو پورا ہو گیا، اور فرانس کو معلوم پڑ گیا کہ تحریک لبیک کے علاوہ پاکستان میں جتنے بھی رہتے ہیں وہ سب بے غیرت ہیں، وہ ہمارے غلام ہیں، جتنے بھی ہیں تحریک لبیک کے علاوہ، ہم کچھ بھی کریں گے ان کی غیرت جاگنے والی نہیں ہے۔ یہ پیغام پہنچانا تھا فرانس کو، اور فرانس کو پیغام پہنچ گیا۔ اب شہباز شریف جو جا رہا ہے وہ کس لیے جا رہا ہے؟ اس لیے جا رہا ہے نا کہ فرانس کے ساتھ ہم تعلقات خراب نہیں کرتے، وہاں سے ہم کو امداد ملتی ہے، وہاں سے یعنی کہ ہم کو ایڈ ملتا ہے، اگر ہم ان کے ساتھ تعلقات خراب کریں گے تو پاکستان تنہا ہو جائے گا۔ یعنی کہ مین مسئلہ جو ہے وہ روٹی کا ہے نا۔ تو آج شہباز شریف اگر گیا ہے تو وہ کس کے لیے گیا ہے؟ یوتھیوں کو لیے گیا ہے نا۔ یوتھیوں کے بقول 22 کروڑ عوام تو عمران خان کے ساتھ ہے، نون لیگ کے ساتھ تو کوئی آدمی بھی نہیں ہے، تو وہ آج بھی فرانس کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے کے لیے گیا ہے۔ تو وہ کیوں گیا ہے؟ اس لیے گیا ہے کہ جو قومی یوتھ ہے، جنہوں نے عمران خان کا ساتھ دے کر تحریک لبیک کا جو مقصد تھا فرانسیسی سفیر کو نکالنا، اس کو ناکام بنایا تھا، تو آج کیوں نہ ہم اس قومی یوتھ کے لیے وہاں سے بھیک مانگنے چلے جائیں، اور وہ بھیک مانگنے کے لیے چلے گئے۔ تو تحریک لبیک نے تو اپنا پیغام فرانس کو پہنچا دیا، اور فرانس کو معلوم پڑ گیا کہ تحریک لبیک کے علاوہ چاہے نون لیگ ہے، چاہے پی ٹی آئی ہے، چاہے پیپل پارٹی ہے، یہ سب ہمارے غلام ہیں، اور یہ جو ہمارے غلام ہیں ان لوگوں نے اپنی بے غیرت قوم کو تیار کیا ہوا ہے۔
اب بات کرتے ہیں غیرت مند کی کہ کون سا لیڈر یہ کہتا ہے نا ہمارا امت مسلمہ کا لیڈر عمران خان ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ سعد رضوی صاحب امت غیرت مند۔ تو فرانس کے جو صدر میکرون ہے اس کو عمران خان نے کہا ہے کہ میری خواہش ہے کہ میکرون کو جا کے میں ملوں، لیکن میں کورونا کی وجہ سے اس سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ یہ ہے امت مسلمہ کا لیڈر جن کی یوتھیوں کو تکلیف ہو رہی ہے کہ بھئی دیکھو میکرون نے تو گستاخی کی تھی، اب کہاں گئے تحریک لبیک والے؟ ان کا لیڈر کہتا ہے کہ میری خواہش ہے جا کے میں جہاں ملوں، اور تحریک لبیک کا جو لیڈر ہے سعد رضوی صاحب وہ کہتا ہے میکرون کے اوپر تو میں لعنت بھیجتا ہوں، جو پاکستان کا لیڈر میکرون کو ملے گا میں اس کو بھی منہ نہیں لگاؤں گا۔ فرق برائز کے پروگرام انٹرویو میں سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے سعد رضوی کو ملنا چھوڑ شہباز شریف سے ملنے سے انکار کر دیا، کیوں کہ اس نے میکرون سے ملاقات کی تھی، اس شخص سے ملاقات کی تھی۔ یہ فرق ہے دو لیڈروں کا، سعد رضوی کا اور یعنی کہ عمران خان کا۔ اگر اب بھی قومی یوتھ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ بار بار تحریک لبیک کو اس چیز کا تانا دیتے ہو کہ اب کہاں ہیں، تو اس سے یہ بات تو دوسری طرف سے بھی ہم دیکھیں تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ یعنی کہ آپ نے تو چوڑیاں ڈالی ہوئی ہیں نا، آپ تو ناچنے والے ہیں نا، آپ تو باہر نہیں نکل سکتے، آپ تو منافق ہیں، کیونکہ آپ کو اگر تکلیف ہے کہ شہباز شریف کیوں چلا گیا میکرون کے ساتھ، تو پھر آپ کو تکلیف عمران خان کے اوپر بھی ہونی چاہیے تھی، لیکن عمران خان کے وقت آپ عمران خان کے ساتھ تھے، لیکن اب شہباز شریف کی جاتی ہوئی تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ اب منافق ہے۔ تحریک لبیک کا تو واضح موقف ہے، چاہے عمران خان ہے، چاہے شہباز شریف ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں کہ بھئی جو بھی فرانس کے ساتھ تعلقات رکھے گا، اور روڈوں کے اوپر نکلنے کے اوپر جو تحریک لبیک نے پیغام پہنچانا تھا مغرب کو پہنچا دیا ہے۔ لیکن آپ کی منافقت اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ لوگ جیسے کہ سعد رضوی صاحب نے کہا تھا نا کہ عمران خان منافق اعظم ہے، جب عمران خان منافق اعظم ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے جو یوتھی ہیں وہ تو منافق ہی ہوں گے نا۔ اگر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو نکلو باہر، غیرت کرو، لیکن آپ نہیں نکل سکتے کیونکہ آپ یعنی کہ آپ کا مقصد ہی نہیں ہے دین اسلام۔ اور الحمدللہ ہم تو بار بار اس ویڈیو میں ثابت کر چکے ہیں کہ تحریک لبیک کے علاوہ چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ پیپل پارٹی ہے، جتنی بھی سیاسی جماعت ہیں سب مغرب کی غلام ہیں۔ آج مغرب کی طرف سے کوئی اسلام مخالف پالیسی آتی ہے تو سب لوگ منوان اس کو تسلیم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں، چاہے ختم نبوت کے وقت ہو، پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کا بھرپور تعاون تھا، سپورٹ تھی نون لیگ کو، اور فرانسیسی سفیر کا وقت ہو یا آسیہ مولونا کا، تو اس ٹائم نون لیگ نے بھرپور طریقے سے ساتھ دیا تھا، کس کا؟ عمران خان کا۔ تو یہ یعنی کہ جو بار بار تانا دیتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن تحریک لبیک کو، تو ظاہر ہے ان کی تکلیف کا ہم کو اندازہ ہے کہ وہ بیچاروں کچھ نہ کر سکے۔ 22 کروڑ عوام ہونے کے باوجود بھی ڈانس کر کر کے، لڑکیاں نچا نچا کے، بچیوں کو نچا نچا کے، انقلاب کا نام دے دے کے، جہاد کا نام دے دے کے، مر مٹنے کا نام لے کے، ریڈ لائن کا نام دیا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، لیکن پھر بھی بیچارے کچھ نہیں کر سکے۔ تو پھر تو وہ تحریک لبیک کو تو کریں گے نا کہ یہ جب بھی نکلتے ہیں تو یہ گھٹنے ٹیکنوں پہ مجبور کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے شیر پالے ہوئے ہیں اور ہم سب گیدڑ ہیں، ناچنے والے ہیں۔ تو پھر تو بات وہی سعد رضوی صاحب کی ہو گئی کہ جو ناچنے والی کی بچی ہوتے ہیں وہ انقلاب نہیں لا سکتے۔ برکم ناظرین، منافقوں کو تو آدمی کوئی نہیں روک سکتا ہے، لیکن ہمارا کام ہے ان کو جواب دینا، اور جواب ہم انشاءاللہ دیتے رہیں گے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ